إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اسی کے کرم اور اسی کے احسان سے آج میں اور آپ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے فضل سے داخل ہو چکے ہیں، اور یہ بابرکت سال، یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ہماری زندگی میں لکھا ہے۔ الحمدللہ ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں اور آج ہم نے پہلی تراویح پڑھی ہے۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ گزشتہ سال ہم میں کئی بھائی موجود تھے ہوں گے، لیکن اس سال وہ لوگ جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کوئی دیگر عوارض کی وجہ سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہوں گے، اور بھی بہت ساری بہنیں گزشتہ سال تھیں ہوں گی۔ اس سال ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہوگا۔ بہرحال ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا اپنے کو اور اپنے حبیب کو سمجھنے کا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی قدر و منزلت سے گزارنے والا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ ہم عام دنوں میں تو جو ہے جیسے تیسے گزارتے ہیں، لیکن جو ہے میں لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے رمضان المبارک کے ماہ جو ہے مہینے کو، اس بابرکت مہینے کو ریلوں کی نظر نہ کریں، انسٹا کی اور فیس بک کی نظر نہ کریں، اور یوٹیوب اور فلاں اور شارٹ کلپس کی نظر نہ کریں۔ اللہ کے واسطے اس بابرکت مہینے کی جتنی قدر ہم کریں گے اتنا کم ہے، جتنی قدر کریں گے اتنا کم ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع مزید عنایت فرمایا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال آج بھی ہم نے نماز تراویح پڑھی۔ نماز تراویح کے اندر بہت سارے موضوعات اس کے اندر آتے رہے، جیسے کہ ایک موضوع اس کے اندر سورہ فاتحہ کا بھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ میں بالکل شارٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ تفصیلات کا ایک رخ آپ کے ذہن سے گزر جائے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، ایمان بالغیب پر یقین رکھنے کی ترغیب بھی ہے، اور ہدایت کی دعا بھی ہے، اور اللہ ہی سے استعانت اور اسی سے مدد طلب کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم کو اپنے مالوں میں سے جو اللہ نے تم کو اور مجھے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی صفات کے اعتبار سے بتایا گیا ہے۔ ایمان والا وہی شخص ہے جو غیب پر یقین رکھتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، اور جو ہے اور ایک جگہ فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے، بخالت نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا۔ بخالت اور کنجوسی جو ہے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرنے کو بخالت بولتے ہیں۔ لوگ بخیل کا ایک اور معنی یہ لے لیتے ہیں کہ اسراف نہ کرنے پر کسی کو بخیل کہہ دیتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر حق جگہ پر خرچ کرتا ہو، جائز جگہ پر خرچ کرتا ہو، واجب جگہ پر خرچ کرتا ہو، ادائیگی حقوق میں خرچ کرتا ہو، تو پھر اس کو بخیل نہیں کہا جا سکتا۔ ہاتھ کا سمٹا ہوا تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو بخیل نہیں کہہ سکتے۔ جو جائز حقوق میں ادا کرتا ہو وہ اعتدال کی راہ پر ہے، وہ بخیل نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔
تو ایسے مواقع پر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی میں ہم آج نماز میں ہمارے مستقیم صاحب اللہ تعالیٰ وسلم کو عمر میں برکت دے، بہترین قرات پاک سنائیں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بے تکان انداز میں جو ہے 20 رکعت کب ہو گئے پتہ نہیں چلا، اللہ کے فضل سے، اس کے احسان اور اسی کے کرم سے ماشاءاللہ اپنے اسی ادارے کا تیار کیا ہوا بچہ ہے الحمدللہ۔ آپ لوگوں کی محنتیں جو رنگ لا رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ بہرحال عزیزوں اور دوستوں، یہ بات عرض کرنا ہے کہ آج کے سبق میں بہت ساری باتیں جو ہے کی گئی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر ایک کا شان نزول، ہر ایک واقعات بتا نہیں سکتا، کچھ چیزہ چیزیں میرے ذہن میں جو آئیں نماز کے دوران میں کہ اللہ چاہے تو یہ یاد رہا تو یہ سنا دوں گا، تو جو یاد رہا میرے ذہن کے گوشوں میں بیٹھا رہا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کے اندر ایک کہانی ہے آسمانی دنیا کی، یہاں کی نہیں ہے۔ یہ دنیا بسائے جانے سے پہلے، یہ دنیا کو آباد کیے جانے سے پہلے آسمانی دنیا پر بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ اس دنیا میں بھی رونما ہوئے تھے، یہ فرشتوں سے نہیں، یہ دنیا جو ہے نا انسانوں سے بھی آباد نہیں تھی، فرشتوں سے بھی آباد نہیں تھی، یہ شیاطین اور جنات سے آباد تھی، یہ شیاطین اور جنات سے بھری ہوئی تھی دنیا۔ انہوں نے فتنہ اور فساد اتنا ادھم مچایا کہ اللہ نے ساری زمین کے جو ہے نا شیاطین کو سب کو مٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے سب کا قلا قما کر دیا، سب کو مٹا دیا۔ ایک تھا صوفی بزرگ تھا، اور وہ بڑا جو ہے نا اللہ کا عبادت گزار تھا، اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، وہ پوروں میں انہیں اکیلا ہی تھا۔ فرشتوں کو رحم آ گیا، اللہ کرنا تو کیا کرنا، انہیں اکیلا بچاوا ہے، سب کو بجا کے پیٹ کے سب کو صاف کر دیے، انہیں تیرے سجدے سے سر نے اٹھا رہا، کیا کرنا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ بولے اتنا عابد و زاہد ہے نا، ایک کام کرو، اس کے اندر فرشتوں کی صفت ہے، اس لیے اس کو جو ہے عالم ملکوت میں لے آؤ۔ تو اس کو اٹھا کر کے عالم ملکوت میں لے کے چلے گئے، اور اس کا نام رکھا گیا عزازیل علیہ السلام۔ کیا نام رکھا گیا؟ عزازیل علیہ السلام اس کا نام رکھا گیا۔ اور وہ فرشتوں کو اتنی معرفت، اللہ کی پہچان اور اس کا عرفان اتنا زیادہ تھا کہ وہ فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ کس کو؟ فرشتوں کو اللہ کی پہچان کا، اللہ کے عرفان کا درس دیتا تھا۔ مسائل تو ہیں نہیں آسمانی دنیا میں، اب حیض و نفاس کے مسائل، خلا طلاق کے مسائل، رشتے ناتوں کے مسائل، تعلقات کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، فلاں مسائل، یہ ہمارے واسطے ہے۔ وہاں آسمانی دنیا میں کوئی مسائل نہیں، وہاں جو علم جو ہے آپس میں شیئر کیا جاتا ہے وہ اللہ کی پہچان اور اس کے عرفان کا علم ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا یہ عزازیل علیہ السلام کا کام جو رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی تو اللہ کو بڑا پہچانا ہوا ہے، فرشتوں کو تو جو ہے اللہ کی پہچان کا علم دینا ہو۔ کس کا علم دینا؟ اللہ کی پہچان کا علم دینا۔ اب انہیں جو ہے اللہ کے حکم پر راضی بھی ہوا، فرشتوں کو درس بھی دینے لگا، لیکن ناگہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے پروردگار نے، لِلْمَلَائِكَ، فرشتوں سے۔ وَإِذْ قَالَ، الفاظ بھی تھوڑے بہت یاد رکھ لیا کرو، مزہ آتا ہے سننے میں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ شدھ بدھ گزرتی ہے اور اس الفاظ کے معنی معلوم ہوتے ہیں تو نماز میں مزہ بڑھتے جاتا ہے، ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں، تو بڑی لذت آتی ہے اس کی قرآن پاک کے ترجمے کی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہا، اور جب کہا، اس کے معنی ہے جب، قَالَ کے معنی کہا۔ اب قَالَ جتنے جگہ آیا قرآن میں سمجھ آنا، اس کا معنی ہے کہا۔ قَالَ وَإِذْ قَالَ، کہا کہ رَبُّكَ، تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں۔ کیا بنانے والے ہیں؟ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں۔ ایکچوئل میں دیکھا گیا تو ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی خلافت بھول گئے۔ مل صاحب بولے بول کے کل سے رومالا اوڑھ لے کے پھریں گے تم، میں بھی خلیفہ بول کے، ویسا نہیں بنتے۔ پہلے اپنی خلافت یاد آنا پڑتا، اس کے واسطے تقوی کے راستے پہ چلنا پڑتا، اس کے واسطے دیانت کے راستے پہ چلنا پڑتا، اس کے واسطے امانت کے راستے پہ چلنا پڑتا، اس کے واسطے فقر کے راستے پہ چلنا پڑتا، پھر جا کے خلافت ملتی۔ پہلے فقیر اللہ بننا، پھر امین اللہ بننا، پھر ولی اللہ بننا، پھر اس کے بعد خلیفت اللہ بننا، پھر اس کے بعد عبداللہ بنتے ڈھنگ کے۔ اب اللہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت جو ہے نا وہ خالی روز نامچے میں لکھنے کے لائق ہے بس۔ ہاں آیا تھا پٹھا بول کے، یہ اپنی عبادت ہے نہیں، آیا تھا بول کے لکھ لیا اللہ میں تو خوش ہو جانا اپن۔ برا نہ کو مانو، محبت سے سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کی بات ہے۔ ہم لوگ جیسا پڑھ رہے ہیں نا اللہ کے فضل سے، حلیم کہاں اچھا ملتی، بریانی کہاں اچھی ملتی، مندی کہاں اچھی ملتی، 20 رکعت پورے تم اللہ بل ہوں گے، مگر اللہ جیسا بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں جو ہے مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہے حقیقی بات یہ کہ رب کے سامنے نہیں معلوم ہونے کے باوجود کھڑنا بھی ایک عاشقی ہے۔ جس کو معلوم ہے انہیں معلومات کا مزہ تو لے رہا، وہ شخص جس کو معلومات نہیں ہے انہیں خالی اللہ کی عاشقی میں کھڑا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا؟
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی معشوقہ کو دیکھنے کی چکر میں بچے جو ہے ریڈیوں پر اور چھتوں پر اور فلاں جگہوں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک شخص آتا تھا روزانہ جو ہے دیکھتا تھا ایک جو ہے نقاب پہنی ہوئی خاتون اس کو دیکھ رہی ہے. اب یہ بیچارہ سال 1.5 سال 2 سال جب انہیں کیا جب وہیں دکھ رہی, جب گھر ٹوٹتے وقت میں معلوم ہوا کہ وہ نقاب پوش عورت نہیں تھی, جلا ہوا گھڑا الٹا رکھے ہوا تھا. یہ بیچارے کی 3 سال کی عاشقی برباد ہو گئی. تو بہرحال ہم لوگاں بھی ٹوٹی کی کیسی کی محبت اللہ سے, ارے بولو بھائی, کر رہے ہیں. اللہ کا شکر احسان, اس پر شکر بھی ادا کرتے رہنا. اللہ اس کو بڑھا دے, اس عشق کو بڑھا, اس محبت کو بڑھا, یہ دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بنا کے بھیجے تھے خلیفہ, لیکن اپن لوگ اپنی خلافت کیا ہو گیا بھول گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا خلیفہ زمین میں بنانے کے لیے تیار کیا, ان کا نامی اس میں گرامی جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنایا تو فرشتوں سے کہا میں ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اتجعل فیہا, قالو کہنے لگے وہ لوگ, قالو کے معنی ہے فرشتوں نے کہا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا, کیا بناتے ہیں اس زمین میں ایسے لوگ یفسد فیہا. حالانکہ وہ آگے کی آیت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتوں کو کچھ بھی معلوم نہیں رہتا. اللہ جو کرو بولے اتج کرنا معلوم ان کو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم. قرآن کی دوسری آیت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ان کا کام جو بولے وہ کر دینا ہے, لائک اے روبوٹ. ان کا کام دوسرا کچھ مطلب ڈیسیشن لینا, سوچنا, فکر کرنا, وہ سب ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. وہ لوگ کہنے لگے اللہ جی آپ کیوں بنا رہے ہیں ایسے لوگ جو زمین میں فساد کریں گے, خون ریزی کریں گے, جو زمین میں, حالانکہ اپن آئی نہیں تھے نا بھائی, ان لوگوں کو کیسا معلوم اپن آ کے فساد کریں گے بول کر. ارے سوال ہوتا کہ نہیں ہوتا, لیکن بول رہے نا اللہ میں قرآن میں, فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں خون ریزی کریں گے, فساد کریں گے, اور زمین کو جو ہے زمین کے واسطے جو ہے دشواری کا سبب سامان بن جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, فرشتوں نے آگے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو تسبیح چاہیے, تحمید چاہیے, تحلیل چاہیے, تکبیر چاہیے, عبادت چاہیے, وہ تو ہم کر رہے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں. نسبح کے معنی تسبیح کر رہے ہیں. نحن نسبح بحمدک, تیری حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں, خالی تسبیح نہیں کر رہے ہیں, حمد بھی کر رہے ہیں, تیری تعریف بھی کر رہے ہیں, تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں, تیری سبحانیت پر بھی بات کر رہے ہیں, تیری جو ہے حمد اللہ پر بھی بات کر رہے ہیں, اور تیرے جو ہے ونقدس لک, اور تیری تعظیم اور تکریم کے ابھی جو ہے ہم فرش راہ بچھے ہوئے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. قال, کہا, انی اعلم, میں وہ جانتا ہوں, ما لا تعلمون, جو چیزیں تم نہیں جانتے ہو. پھر کیا ہوا, وعلم آدم الاسماء کلہا, پھر آدم علیہ السلام کو پورے اسماء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گیان دے دیا, علم دے دیا, نالج دے دی. وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر فرشتوں پر اس کو پیش کیا. فقال انبئونی, پھر کہا بتاؤ مجھے, باسماء ہؤلاء, یہ تمام چیزوں کے نام, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو تو پھر تم لوگاں بھی اس کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا, کہنے لگے سبحانک, آپ کی ذات پاک ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, جتنا تو ہمیں آرڈر دیتا ہے اتنا ہی ہم کو معلوم ہے. تو کہتا ہے قیام میں کھڑے ہو جاؤ, ہم کو قیام میں کھڑے ہونا معلوم, تو کہتا ہے رکو. اچھا صاحب, پھر یہاں پر ایسا بول رہے ہیں, اوپر یہ فرشتوں کو کیسا معلوم ہوا کہ اللہ زمین میں فساد کریں گے, خون ریزی کریں گے؟ ماضی میں چونکہ جنات و شیاط, تفسیروں میں جو ہے بعض تفاسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے, خاص طور سے ابن کثیر میں, تفسیر طبری وغیرہ میں یہ بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت میں جو ہے جنات و شیاطین کو مارنے کے لیے چونکہ فرشتے اترے ہوئے تھے, تو عالم ملکوت میں یہ بات وہاں سے پہنچی تھی کہ وہی فرشتے جنہوں نے ان کو ختم کیا تھا اس دنیا میں آ کر کے, جو جنات و شیاطین یہاں فتنہ اور فساد مچائے ہوئے تھے, ان کو ختم کیے تھے. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ پھر وہی کریں گے لوگ جا کے, جب اسی گولے میں بھیج رہے ہیں, اسی دنیا میں بھیج رہے ہیں, اسی جو ہے سرشٹی پر اور اسی کائنات میں پھر سے دوبارہ کسی اور مخلوق کو بنا کر بھیج رہے ہیں, تو فرشتے سمجھے کہ ان لوگاں بھی وہی کریں گے جو پہلے والے کرے, ان لوگاں بھی وہی کریں گے جو پہلے والے کرے. تو اس پر قیاس کر کے بولے خالی لوگاں, سمجھ میں آ رہا, اس پر قیاس کر کے یہ بولے کہ بھائی اس ما سبق میں جو چیز ہو گئی ہے وہ چیز پھر دہرائی جائے گی. تسبیح و تحمید اور تقدیس کے لیے تو ہم ہیں, ابھی کسی کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, تو فرشتے چپ چاپ ہو گئے. اور جب اللہ نے ان کا امتحان لیا تو فوری وہ ہار مان گئے اور کہنے لگے, قالو, کہنے لگے, سبحانک, آپ کی ذات پاک ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, مگر ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ ہم کو بتاتے ہیں. الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, دراصل حقیقت میں علم تو آپ کے پاس ہے, حکمت بھی آپ کے پاس ہے.
آپ ہی جاننے والے، آپ ہی حکمت والے، آپ کیوں بنا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، ہم کو کیا معلوم، ہم بھی ایک کریشن ہے، جیسے دوسری کریشن ہے، دوسری مخلوقات ہے، ویسے ہم بھی آپ کے کریشن ہے، ایک بنائی ہوئی چیز ہے، ہم کیا آپ کے سامنے جو ہے نا پسو پیش کر سکتے ہیں، کیا آپ کی حکمتوں کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں، اسی لیے آپ علیم بھی ہیں، آپ حکیم بھی ہیں، آپ حکمت والے بھی ہیں۔ قال یا آدم، کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا قال الم اقل لک، کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، قال الم اقل لک، قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سب سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں تمام غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ان سے کہ میں غیب جانتا ہوں آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، مجھے پتا ہے کہ کہاں کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے، کس کو کریٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، کس کو ختم کرنا ہے کس کو رکھنا ہے، دوبارہ سے کس کو بنانا ہے وہ مجھے معلوم ہے، میں اس کی حکمتوں سے بھی باخبر ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تمہارے اندرون میں ہے، جو چھپا ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ملائکہ سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو، ارے بولو بھائی، سجدہ کرو، فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام کے تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہیں کرا، تمام کے تمام نے سجدہ کیا، بولو بھائی، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ جب سن ہی رہے ہو تو پوری دل جوئی سے سنو، تھوڑی دیر کی بات ہے، 10-15 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، لیکن سبق لے کر جاؤ ایسا کہ مزہ آ جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب کہا ہم نے للملائکہ، ملائکہ سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب بہت سارے سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا تھا، ابلیس تو تھا ہی نہیں اس میں، ارے بولو نا، دل میں سوال آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا تو اب آیا کہ نہیں آیا وہ بولو، ارے اور منڈی تو بھی ہلاؤ جی بابا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا بولے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا معترضین کی طرف سے، دہریوں کی طرف سے، اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سجدے کا حکم فرشتوں کو تھا تو ابلیس کئی کو کرنا تھا؟ سجدے کا حکم کس کو تھا جی؟ فرشتوں کو تھا، اور ابلیس فرشتوں میں سے تھا کیا؟ ارے بولو بھائی، انہیں جنات و شیاطین کی قبیل سے تھا انہیں، لیکن اس وجہ سے حکم لگتا ہے، جب کسی برادری پر حکم لگتا ہے کسی چیز کا تو وہ پوری برادری میں چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں دوسرے جو ہے لوگ بھی ہوں، اور پوروں پر جب حکم لاگو ہوتا ہے تو اس میں پورے شامل ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ کب کسی ایک جگہ رہنے والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ بھئی تم سب کے سب یہ کام کرو، اچھا اس کے اندر یہ بھی نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ابلیس کو نکالنا ہوتا تو اللہ یوں کہتا کہ تمام کے تمام سجدہ کرو مگر ابلیس نہیں کرنا، بولے تو سوال پیدا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے، یہاں جتنے ہیں سب سجدہ کرو، جب سب سجدہ کرو بولے تو اس کے اندر کون بھی آ گیا؟ ابلیس بھی آ گیا۔ اچھا جب شاگردوں کو حکم ہے تو استاذ کو بھی، سمجھ میں آ رہا؟ جب شاگردوں کو حکم ہے، جب فرشتوں کو انہوں سکھا رہا تو اور سیکھے سو چیز انہیں بھی کرنا نہیں کرنا۔ فسجد الملائکۃ کلھم، اچھا پھر کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا کے معنی ہے انکار کیا، استکبر کے معنی ہے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اچھا یہ جو عزازیل علیہ السلام تھے نا، وہاں کہانی جہاں میں شروع کرا تھا اور کہانی میں جہاں ختم کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ یہ جس کو صوفی کو اٹھا لے کے گئے تھے نہیں آسمانی دنیا پر، ارے بولو بھائی، بیان شروع کرتے ہو ختم خطبے کے وقت بولا کہ پوروں کو قتل کر دیے، ایک سجدے میں پڑا ہوا تھا اس کو لے کے چلے گئے، وہ عزازیل جو ہے نا انہیں تھا وہ، سمجھ میں؟ ہاں، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندہ نے لعنت گرفتار کر، تکبر جو ہے نا عزازیل کو ذلیل و خار کر دیا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندہ نے لعنت گرفتار کر، لعنت کی جو ہے نا دلدل میں پھنس گیا، لعنت کی جو کچھیری میں پھنس گیا، انہیں لعنت کی لپیٹ میں آ گیا اللہ تعالیٰ کی۔ تو کیا ہوا، اب یہ جو ہے نا لے کر گئے تھے اس کو، اتنا اللہ کے بارے میں نالج تھا، علم تھا اس کو، لیکن اللہ تبارک، بعض مفسرین نے کچھ اچھی بات بھی لکھی ہے کہ کہا کہ ابلیس کے اندر 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھا۔ کیا تھے؟
بولو 3 عین تھے، 1 عین نہیں تھا. انہیں عابد بڑا تھا. کیا تھا؟ ارے بولو جی. عابد بڑا تھا اور وہ جو ہے نا عارف بڑا تھا. کیا تھا؟ اللہ کی پہچان تو زبردست تھی اس کو. اور تیسری چیز کیا تھی؟ عالم بڑا تھا. اتنا علم کہ فرشتوں کو سکارا بولتے. اس کے علم کا کیا کہنا؟ سوچو آپ اس کے علم کے کیا کہنے. بس آج بھی شیعہ بھائیاں جو ہے نا وہ سر کے نیچے ٹھیکری رکھ کے سجدہ کرتے. کئی کو معلوم نہیں دیکھے ہوں گے تم لوگ یا غور نہیں کرے ہوں گے. آج بھی بعض شیعہ بھائیاں کیا کرتے؟ وہ ٹھیکری رکھ کے سجدہ کرتے. کربلا کی مٹی کی ٹھیکری بنی ہوئی رہتی، وہ ٹھیکری کے اوپر سجدہ کرتے. بیچارے شیعہ جو بھائی ہے ہمارے، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرماوے، وہ جو ہے ٹھیکری کے اوپر سجدہ کرتے. ان کا کیا عقیدہ ہے بولے تو ان کی تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابلیس جو ہے زمین کا کوئی کونا نہیں چھوڑا جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. تو اس لیے ساری زمین ناپاک کر دیا انہیں. اس لیے ہم کربلا کی مٹی جو حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے پاک ہو گئی، وہ مٹی کے اوپر ہم سجدہ کر رہے بولتے. ان کا کانسیپٹ ہے وہ. اللہ ہدایت دے. بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے. بہرحال عابد بڑا تھا. اتنی بات ہے، اتنا عابد تھا کہ فرشتوں کو رحم آ گیا تھا. جو کاٹنے پیٹنے والے جو فرشتے آئے تھے ان کو رحم آ گیا تھا. اب ان لوگوں کا تو کام ہی ایک ہی تھا، خالی صاف کرنا. سپا سب خالی ماننا ہی تھا کام، دوسرا کچھ کام ہی نہیں تھا ان لوگوں کا فرشتوں کا. اب ویسا خطرناک فیصلہ لے کر آنے والے فرشتوں کو رحم آیا بولے تو کتنا عابد تھا ہوں گے یہ بول سکتے آپ. وہ دوسری تفسیر جو ہے وہ شیعوں کی وہ قابل قبول نہیں ہے. بہرحال ہے تفسیری روایات میں، اسرائیلی روایات میں وہ بات ملتی ہے. روایات میں ہے لیکن اسرائیلی روایت بولتے وہ قابل قبول نہیں رہتی. قصہ کہانی سنانے کے واسطے اچھی ہے. عارف تھا، عالم تھا، عابد تھا. پھر جب اتنا اس کے پاس نالج تھا، اتنا انہیں اللہ کا عبادت گزار تھا، اتنا جو ہے نا وہ جانکار تھا، تو پھر انہیں جو ہے نا اللہ کا حکم کئی کو نہیں مانا بولے تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس کے اندر چوتھا عین نہیں تھا. انہیں عاشق نہیں تھا اللہ کا. وہ کیا نہیں تھا؟ عاشق رہتا تو چوں چرا نہیں کرتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ عاشق کا کام بس یہ ہے کہ بس جو بولے وہ کر دینا. سوال کوں کہاں آ نہیں کرنا. سوال ہی نہیں. اللہ کا حکم آئے یہ کرو وہ تو کرنا. سمجھ میں آؤ تو بھی کرنا، نہیں سمجھ میں آؤ تو بھی کرنا. سمجھ میں آؤ کرے گڈ، نہیں سمجھ میں آؤ کرے ویری گڈ. ارے بھائی سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ میں آیا کرے گڈ ہے، نہیں سمجھ میں آیا پھر بھی کرے، کیونکہ میرا مولا بول رہا ہے، میرا پالنہار بول رہا ہے، میرا رب بول رہا ہے، میرا کریٹر بول رہا ہے، سارے برہمانڈ کا خالق اور مالک بول رہا ہے. اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. مجھے سمجھ میں آؤ تو بھی کروں گا، مجھے سمجھ میں نہ آؤ تو بھی کروں گا. تو یہ عاشقی میں نمبر 1 ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ کیا عاشقیاں کرتے؟ جو عاشقیاں پیشاب پاخانے پر ختم ہوتا ہے، یہ بھی کوئی عاشقی ہے کیا؟ ارے بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دنیا کی عاشقیاں آنکھوں سے شروع ہوتے شرمگاہ پہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ کئی کی عاشقی ہے پیشاب کی پوٹلی کے پاس جا کر ختم ہو رہی. یہ کون سی عاشقی ہے پیخانے کے بعد جا کے ختم ہو رہی. یہ کیسی عاشقی ہے صبح منہ نہیں دھوئے تو آنکھوں میں جو ہے نا چیپڑے لٹکے ہوئے ہیں. یہ کیسی عاشقی ہے کان نہ دھوئے تو کان میں اس کے بعد کرنے سرگوشی کرنے کو تیار نہیں. کھانا نہ کھائے اور منہ میں سے جو ہے نا میدے کی بدبو نکل کر باہر آئے تو اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں. یہ سڑی عاشقیاں کیا کرتے جی؟ عاشقی کرنا ہے تو اس سے کرو جو سارے ڈیزائنوں کا ڈیزائنر ہے. ڈیزائنوں سے کیا محبت کرتے جی؟ ڈیزائنر سے محبت کرو. اس کے پاس ایک سے ایک ڈیزائنر ہے اور انہیں جو دیں گا ڈیزائن اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے. بڑا اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے. بہرحال عزیزو، تو انہیں کیا نہیں تھا؟ عاشق نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا. بس انہیں کیا کرا؟ انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا. تو عزازیل علیہ السلام سے لعنت اللہ علیہ بن گیا. کیا بن گیا؟ بولو بھائی. عزازیل علیہ السلام سے لعنت اللہ علیہ بن گیا. یہاں ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے، مقام اور مرتبہ کتنا بھی بلند ہو جائے آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو تکبر عزازیل را خار کر. عزازیل علیہ السلام جیسی شخصیت کو، ویسی ذات کو ایسا ذلیل و رسوا کر کر اللہ نے دنیا میں پٹک دیا ہے کہ آج تک خار ہو رہا ہے. آج تک خار ہو رہا ہے. آج ہمارے معصوم بچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو مٹھی اٹھا کے سر میں ڈال کے میدانوں میں بھاگتا انہیں. اتنا ذلیل کرے اللہ تعالیٰ اس کو، اتنا ذلیل کرے. ہاں کہاں سے؟ علیہ السلام سے کہاں گیا؟ لعنت اللہ علیہ پر آ گیا. ہے نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین. اور ایک جگہ ہے وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. دونوں جو ہے آیتیں موجود ہیں. ایک میں فرمایا میری لعنت تیرے لیے قیامت تک کے واسطے، اور ایک جگہ فرمایا لعنت ہے تیرے لیے قیامت تک کے واسطے. تو اٹھائے جانے کے دن تک اللہ کی لعنت برستے رہیں گی اس کے اوپر. ابا واستکبر. اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھنا قرآنی اسباق میں ایک یہ بڑا اہم اور معتبر سبق ہے کہ انسان اپنے مراتب کی وجہ سے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا. تکبر انسان کو ڈبا دیتا ہے.
احادیث کے مفہوم میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا جو ہے نا وہ نظام ہے، جو جھکتا ہے اللہ اس کو جو ہے معتبر بنا دیتے ہیں، جو اکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پوچھتے ہیں کیا کرے گا اتنا اکڑ کے پہاڑ پھاڑ دے گا اللہ کے؟ کیا کرے گا اتنا اکڑ کے پہاڑ پھاڑ دے گا اللہ کے؟ آسمان چیر دے گا، اس دنیا سے باہر نکل جائے گا، کرے گا کیا؟ ایسا زمین پہ پاؤں مار کے چل رہا ہے جیسا کہ اس کو موت آنی ہی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ایسا پڑا ہوا ہوگا کہ لوگ کہیں گے جنازہ اٹھاؤ اور لے کر جاؤ اور قبرستان میں دفناؤ، صاحب بہت دو دن ہو گیا بدبو آ رہی ہے جسم سے۔ ارے دنیا میں تھا وقت میں ایسا تنتنا رہا تھا نا جی، بولے تو دنیا میں تنتنا رہتا ہوں گا، آخرت میں اور برزخ میں یہ تنتنانا نہیں چل سکتا۔ اب اس کو اٹھا کر لے جائیں گے اور ڈالیں گے گڑے میں اور اس کو مونچھ دیں گے، اس کے بعد سانپ اور بچھو اور حشرات الارض اور کیڑے اور مکوڑے آ کر سارے جسم کو نوچ پونچھ کر کے الگ کر دیں گے، ہڈی ہڈی ریزہ ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن بولنا ضروری ہے، سمجھنے کے لیے، فہمائش کے لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ انسان کے جسم میں گھسنے کے بعد وہ پیٹ میں جو پاخانہ ہوتا ہے وہ پاخانے کے کیڑے نکل کر اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ پاخانہ ہوتا ہے نا، پاخانے میں 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد سڑن پیدا ہوتے، کیڑے پیدا ہو جاتے اس کے اندر، وہ جو کیڑے پیدا ہوتے وہ کیڑے نکل کر اس کا خون، اس کا جسم نوچ نوچ کر کے کھاتے، اس کی ہڈیوں میں سے گوشت پوش صاف کر دیتے۔ تو آخر میں جا کر پاخانے کی کیڑوں کی غذا بننے والا ہے، اور تکبر کا عالم یہ ہے کہ سب کو فنا کر دینے کو تیار ہے۔ ہونا ہے نا، سب کے ساتھ ہونا ہے، سوچنا اپن میں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، میری حقیقت کیا، کتنی بڑی دنیا کا میں ایک چھوٹا سا تنکا ہوں، ان کی دنیا میں، ہاں ان کی دنیا میں جو ہے نا اتنے ستارے اور سیارے اور کہکشائیں ہیں اور گیلیکسیز ہیں، اور اتنا جو ہے نا ملکی وے فلاں فلاں، اور ایک سورج دیکھیں تو دوسرا سورج نظر آ رہا، دوسرا دیکھیں تو تیسرا نظر آ رہا، تیسرا دیکھیں تو چوتھا نظر آ رہا۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق خالی اس کو گننے کے واسطے 1 لاکھ ارب خرب سال چاہیے۔ اتنے بڑے برہمانڈ میں ایک چھوٹے سے رائی کے دانے کے برابر ہم لوگوں کی حقیر۔ اب سوچو، آپ اب اتنا سوچو کہ احادیث مبارکہ کے مفہوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں، یہ پورا برہمانڈ جس کو ہم کائنات، سورج، چاند سورج اور ہزاروں ملکی وے اور کلسٹر اور فلاں اور یہ اور وہ بول کر ہم بول رہے ہیں، یہ سب ملا کر اللہ کے نزدیک ایک پر کے برابر ہے، مچھر کے پر کے برابر ہے۔ وہ مچھر کا پر یہ جب پوری کائنات ہے تو اس کے اندر تم کہاں ہوں گے؟ ارے بولو جی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری دھرتی پر انسانوں کو جو ہے نا ایک اشرف المخلوق کے لقب سے نوازا ہے، ان کی وجہ سے انسانیت کو اعزاز ملا ہے، ان کی وجہ سے عظمت ملی ہے، ان کی وجہ سے ہم لوگوں کی رفعت اور شان اور بلندی ہے، ان کی وجہ سے ہم کو فرشتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ تم فرشتوں سے افضل جیسے کاما کرنا۔ بہرحال تو وہ جب کہا فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اسکن، قیام کرو، ٹھہر جاؤ، سکونت اختیار کر لو۔ کہاں؟ انت وزوجک الجنہ، انت وزوجک، تم اور تمہارے گھر والے دونوں کیا ٹھہرو؟ جنت میں ٹھہرو۔ وَكُلَا، اور کھاؤ پیو، منہا، یہ جنت میں سے، جہاں سے تم، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو، جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وَلَا تَقْرَبَا کے معنی ہے تم دونوں قریب نہیں جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس درخت کے، بعض لوگ اس کو گندم کا درخت بولتے ہیں، کوئی اور درخت بولتے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے کوئی خاص درخت کا نام یہاں پر نہیں ہے، یہاں یہ کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ بہرحال اللہ کا ایک حکم تھا کہ یہ درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بہرحال اس کے اندر کیا ہوا، شیطان نے وہ دونوں کو گمراہ کرنے میں انہیں کامیاب ہو گیا۔ پہلے ابا جان کو آگے بولا، حضرت تھوڑا کھاؤ، کیا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت بولے چل نکل، اللہ بولے قریب نہیں جانا ہوں۔ اب انہیں سیدھا آئے تو بات نہیں بن رہی، بول کے بڑی مدت کے بعد کیا کرا، اماں جان کے پاس آیا، اماں جان کے پاس آ کے بولا اماں جان میں قسم اٹھا کے بول رہا ہوں جی، ماں ذرا جذباتی محبت والی رہتی، باپ لاجیکل محبت والا رہتا۔ باپ کیا ہے؟ لاجیکل محبت کرتا باپ بھی،
ماں سے زیادہ کرتا، لیکن اس کی محبت لاجیکل رہتی تو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی بچوں کو انہوں بھی محبت کرتے کیا بول کر، لیکن ماں کی محبت چونکہ جذباتی ہوتی تو وہ دکھ کر آ جاتی. تو سیدھا انہیں بابا جان کے پاس جانے کے بجائے کیا کرا، اماں جان کے پاس آیا. اماں جان کو بولا اماں جان میں قسم اٹھا کے بول رہا ہوں، بولا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم اٹھا لیا. اب قسم اٹھا ان لوگوں کو برا کیا اچھا کیا کچھ بھی نہیں معلوم، پا بیچارے جنت میں ابھی جو ہے نا، اب وہ جنت میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو برائی کے بارے میں اللہ کی قسم بھی کوئی جھوٹی اٹھا سکتا کیا؟ سمجھے نہیں آپ لوگ؟ ہاں کسی نیک آدمی کے سامنے جا کے بولو بھائی قسم سے بتا اللہ کے قسم ایسے اللہ کے فضل سے دن میں 40-50 تو توڑ ڈالتے اپن، اللہ ہم سب کو معاف فرماوے. تو اب وہاں پر قسم کا معنی یہ تصور کر لیا گیا کہ جو اللہ کی قسم اٹھایا سو والا غلط کیسا بولیں گا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. تو بہرحال پسلانے میں انہیں کیا ہو گیا، اماں جان کو کامیاب ہو گیا. انہیں کیا بولا، میں نصیحت کر رہا ہوں، میں برا نہیں چاہ رہا ہوں، یہ درخت کرنے اللہ میں کہیں کو نکو جاؤ بولے تو یہ کھا لیے بولے تو تم ہمیشہ اللہ کے پاس ہی رہتے. بولا کیسا دھوکا دیا دیکھو، شیطان کا فراڈ سمجھے. اللہ سے دور ہوتے تم بول کر نہیں بولا، ارے بولو جی اللہ سے دور ہوتے بول کر نہیں بولا، کیا بول کر پھٹکایا، اللہ کے قریب ہو جاتے ہمیشہ جنت میں رہتے تم لوگ. ہاں یہ گھر میں ہمیشہ رہنا چاہ رہی اور اللہ کے قریب رہنا چاہ رہی تو یہ کھا لو، یہ کھائے تو جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اب اماں جان بابا کو بولے، بابا جان کو بولے رکھا لو جی. اب وہ ہوم منسٹروں کی جب سے چل رہی، سمجھ میں آ گیا نا قصہ. اب انہوں بول دیا کرو جی بولے تو ختم ہوا. اچھا آدمی فیل ہو جاتا، منسٹراں ہوم منسٹراں بیرسٹراں سب جنے ہتھیار ڈال دیے ان لوگوں کے سامنے. اب تو سونے پہ سہاگا یہ ہے، فیملی ممبرز میں ہیڈ آف دی فیملی کے اندر عورت کا نام پہلے ڈال دی. محنت آدمی کرنا، کمانا آدمی، گالے آدمی کھانا، سب آدمی کرنا، لیکن ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کون کہتے ہیں، عورت کہتے ہیں. بہرحال اب کیا کہ ہے جو قسمت میں جھیلنا ہے جھیلنا ہے. تو مسئلہ کہاں سے چل رہے تھے یار وہ بولو با کون تو بھی پورا سیدھا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو سمجھ لو وہ سیدھا ہونے والے ان جیسے ویسے ہی لے کے چلنا ہے ان کو. سمجھ میں آ رہا، چاند کی شکل کے لگا ٹیڑے بولے تو غصے میں آ جائیں گے، باہر ہوں گے وہاں بیٹھے ہوئے، اس لیے بولو چاند کی شکل کے لگا تو ان کو ویسے ہی کراس میں لے کے جانے کا رہتا. سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں تو سیدھا مکمل سیدھا کرنے کی کوشش اللہ کے واسطے نکو کرو. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی جو ہے ایک بیان میں بول دیے، یہاں پر تمہارے سامنے تقریر کرنا ہے، گھر کو جا کے تقریر سننا ہے. بولے اب بیرسٹر ہتھیار ڈال دیے تو ہم لوگ کون ہے بھائی کھیت کے مولیا. ہاں آدم علیہ السلام کو اماں جان بول دیے کھاؤ جی ہمیشہ اللہ کے نے رہ دیں گے. اٹھائے کھا لیے تو مدد اللہ خزا ختم. یہ کائنات میں ہم لوگوں کے آنے کا وہ سبب بن گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمات القاء کیے جس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی. اللہ کے سامنے انہوں نے جلدی بولو جی جلدی بولو انہوں نے توبہ کی. تو انہ هو التواب الرحیم فتاب علیہ. اور توبہ کر لینے کے بعد میں کیا ہوا، اللہ فرما رہے ہیں یقیناً وہ پروردگار بڑا توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ